बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज भी मालिक मकान अम्मा से खूब बहस कर रहा था। मैं अंदर बैठी खौफ से थर थर कांप रही थी। मैं जानती थी कि पिछले 3 माह से हमने किराया अदा नहीं किया था। इस बार वो दरवाजे पर आकर खूब शोर कर रहा था। अम्मा से बार बार कहने लगा कि कितनी दफ़ा तुम्हारे दरवाजे पर आकर बोल चुका हूँ कि मेरा घर खाली कर दो, वरना मैं तुम्हारा सामान उठाकर फेंक दूंगा। अम्मा बड़े मुल्तजी लहजे में उससे कह रही थी कि जैसे ही मुझे सिलाई के पैसे मिलते हैं मैं जल्द ही तुम्हारा किराया अदा कर दूंगी, लेकिन वो किसी सूरत भी मान ही नहीं रहा था। फिर उसने अम्मा को 2 दिन का वक्त दिया और दोबारा आने की धमकी देकर चला गया। अम्मा दरवाजे से वापस आई तो उनकी आंखों में आंसू थे। मैं कहने लगी कि अम्मा परेशान ना हो, खुदा जल्द ही इस मसले का हल निकालेगा। आखिर आप मेरी बात मान क्यों नहीं जाती? अब हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम ये घर छोड़कर कोई दूसरा घर ढूंढ लें। अम्मा रोते रोते कहने लगी कि बेटा क्या करूं, पैसे हो तो दूसरा घर तलाश करूं। तो मैं अम्मा से कहने लगी कि आप वो सोने का रखा हुआ सेट बेच क्यों नहीं देती? आखिर हमारे हालात इतने बुरे हैं, फिर मालिक मकान का कर्जा भी तो अदा करना है। अम्मा कहने लगी हरगिज़ नहीं, मैं वो सेट किसी कीमत पर नहीं बेचूंगी, वो मैंने तेरी शादी के लिए रखा हुआ है। मैं कहने लगी कि अम्मा जब खुदा ने शादी का वक्त मुकर्रर किया है तो उसके असबाब भी वो खुद ही पैदा कर देगा। आप अल्लाह का नाम लेकर वो सेट बेच दें, हमारी कुछ तो परेशानियां दूर हो जाएंगी और इस मकान को छोड़कर आप कोई दूसरा छोटा सा घर देख लें जिसमें हम माँ बेटी का आराम से गुजारा हो जाए। मेरे लाख समझाने के बाद आखिरकार अम्मा ने वो सेट बेचने का फैसला किया। अब हम दोनों सुनार की दुकान पर जाकर वो सेट बेच आए थे। वो सोने का सेट था जो अम्मा ने अपने जहेज में मिलने वाले जेवरात से बनाया था, वो भी मेरी शादी के लिए। उन्हें ये सेट बेचने का बहुत गम था, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया था कि रोज रोज मालिक मकान दरवाजे पर आकर तमाशा करता है, इससे बेहतर है कि हम उसका मकान छोड़ दें। फिर मालिक मकान का किराया अदा करके अम्मा ने उसे कह दिया कि हम 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा मकान खाली कर देंगे। वो चुपचाप दरवाजे से चला गया था। काश काश अब्बा मुझे और अम्मा को ऐसे हालात में छोड़कर ना जाते तो हम माँ बेटी के लिए इतनी परेशानियां ना खड़ी होती। मैं रात को बिस्तर पर लेटी तो माजी की कई तल्ख यादें मेरे जहन में गर्दिश करने लगी। मेरा नाम अतिया है। मैं अपनी अम्मा और अब्बा की इकलौती बेटी थी जिन्होंने मुझे बड़ी मिन्नत मुरादों से अल्लाह से मांग मांग कर हासिल किया था। अम्मा ने कोई दरगाह ना छोड़ी थी कि उनके यहाँ एक औलाद तो हो ही जाए। शादी के 10 साल बाद अम्मा के यहाँ मैं पैदा हुई थी। अब्बा की मार्केट में एक छोटी सी दुकान थी, वो कट पीस का कारोबार करते थे। बड़ी मार्केट से वो सस्ते दामों में कपड़ा लाते और फिर अपनी छोटी सी दुकान में उसे मुनासिब कीमत में बेच देते थे। गो कि ये एक छोटा सा कारोबार था, लेकिन अब्बा का कारोबार सही चल रहा था और घर में हम 3 अफराद होने की वजह से अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। आज तक कोई ऐसी फरमाइश न थी जो मेरे मुंह से निकली हो और मेरे अम्मा अब्बा ने पूरी ना की हो। मैं उनकी लाडली इकलौती बेटी थी, लेकिन इस लाड प्यार ने मुझे हरगिज़ नहीं बिगाड़ा था, बल्कि वक्त से पहले समझदार और बाशऊर बना दिया था। शायद एक दिन मुझे इन्हीं हालात का सामना करना था, जब ही तो मैं वक्त से पहले समझदार हो गई थी। मैंने इंटर तक तालीम हासिल कर ली थी। अब मैं अम्मा के साथ घर में ही कामकाज कर लिया करती। अम्मा तो मेरी शादी की फिक्र में थी, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि मैं इतनी जल्दी हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। मैं मोहल्ले में रहने वाली एक बाजी से सिलाई सीख रही थी। फिर एक दिन हमारे लिए क़यामत खेज साबित हुआ, जब अब्बा की दुकान के पास ही एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। वहाँ के मालिक का किसी आदमी से झगड़ा चल रहा था। झगड़े के दौरान बात इतनी बड़ी कि हाथापाई से फायरिंग तक पहुँच गई। सभी लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके भागे थे। अब्बा को दुकान बंद करने का भी मौका ना मिला और वो इस फायरिंग की जद में आ गए। मेरे और अम्मा के लिए तो इस दुनिया में कुछ भी बाकी ना बचा था। अब्बा मौके पर ही फौत हो गए। अब्बा का खून हम किसके हाथों पर तलाश करते, क्योंकि फायरिंग करने वाला शख्स भाग गया था और उससे तो अब्बा का कोई लेना देना भी नहीं था, और ना ही मेरी और अम्मा की इतनी हैसियत थी कि हम थाना कचहरी में जाकर अब्बा के कत्ल का पर्चा दर्ज करवाते। हम दोनों माँ बेटी सोग की कैफियत में थे। पिछले 10 साल से एक ही घर में रहते आए थे। अब्बा के होते हुए कभी भी ना लगा कि हम किसी किराए के घर में रहते हैं, लेकिन जैसे ही अब्बा का इंतकाल हुआ, 1 महीने के अंदर ही हमें पता चल गया कि ये घर हमारा अपना नहीं था, क्योंकि किराया देने के लिए ना मेरे पास पैसे थे और ना ही अम्मा के पास।
یوں ہی کرتے کرتے مالک مکان نے 3 مہینے کا انتظار کیا۔ آخر کار کرایہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اماں کو کہہ دیا کہ مکان خالی کر دو۔ اس نے یہ بھی لحاظ نہ کیا کہ ہم پچھلے 10 سال سے اس کے کرایہ دار تھے۔ اب اس سونے کے سیٹ کو بیچ کر مالک مکان کا کرایہ ادا کر دیا تھا۔ پھر میں اور اماں ایک نئے علاقے میں مکان ڈھونڈنے جا رہے تھے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم ماں بیٹی کی حالت بری ہو گئی تھی، لیکن کوئی بھی ایسا گھر نہ ملا جو 1 کمرے کا ہوتا اور سستا بھی۔ یہ بالکل ایک نئی جگہ تھی۔ پھر ایک آدمی نے اماں کو بتایا کہ پچھلی گلی میں مکان خالی ہے، وہ بھی 1 کمرے کا ہے۔ اس کا مالک بہت اچھا اور مہربان ہے، وہ تم دونوں کو نہایت مناسب کرائے پر مکان دے دے گا۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں ماں بیٹی اس گلی میں آ گئے تھے۔ یہ بہت تنگ اور عجیب سی گلی تھی۔ اس کے مکان اکثر ہی خالی تھے، کچھ پر تالا لگا تھا تو کچھ نہایت پرانے اور کھنڈر نما تھے جن میں کوئی بھی آباد نہ تھا۔ اس گلی کے آخری کونے پر ایک خوبصورت سا گھر بنا ہوا تھا۔ وہ 2 منزلہ مکان تھا۔ جیسے ہی اماں نے اس گھر کا دروازہ بجایا تو ایک نوجوان اس گھر سے نکلا تھا۔ اس کے کندھوں پر چادر تھی اور اس چادر سے اس نے اپنا آدھا منہ ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کے عجیب سے حلیے کو دیکھ کر ہم دونوں ماں بیٹی گھبرا گئے۔ پھر میری اماں اسے کہنے لگی کہ بیٹا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا گھر کرائے کے لیے خالی ہے، ہمیں ایک مکان کی ضرورت ہے، اگر کرایہ کم ہوگا تو ہم اس میں رہنے آ جائیں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر مکان دیکھنے کی ہم دونوں کو اجازت دے دی۔ اس کی عجیب سی آنکھیں تھیں، ابھی تک اس نے اماں یا مجھ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ ہم نے اندر جا کر مکان دیکھا تو صاف ستھرا 1 کمرے کا مکان تھا۔ اماں نے اس سے کرائے کی بات کی تو وہ کہنے لگا کہ جو آپ کو مناسب لگے آپ وہ کرایہ دے دیں، چاہے تو ایسے ہی اس میں آ کر رہ سکتی ہیں۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران تھی۔ پھر اگلے ہی دن ہم نے اپنا تھوڑا سا سامان اٹھایا اور اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر چونکہ گلی کے بالکل آخر میں تھا، اسی لیے یہاں پر سکون محسوس ہوتا تھا۔ اس کی نیچے والی منزل پر وہ مالک مکان رہتا تھا اور اوپر والی منزل پر ہم دونوں ماں بیٹی۔ یہ بالکل ایک نیا علاقہ تھا۔ اس پرانے محلے میں ابا کی یادیں تھیں، اسی لیے ہم دونوں کا وہاں رہنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اب کرایہ ادا کرنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، جو فی الحال میرے اور میری اماں کے دونوں کے پاس بالکل نہیں تھے۔ پھر اماں مجھے کہنے لگیں کہ میں لوگوں کے گھروں کا کام کاج کر کے اپنا گزارا کر لیتی ہوں، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ میں ان کی یہ بات سن کر رنجیدہ ہو گئی۔ اماں سے کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کے گھر کا کام کرنے کی، میں نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے مجھے کسی اسکول وغیرہ میں نوکری مل جائے۔ پھر اماں کہنے لگی کہ ہم دونوں ماں بیٹی مل کر کام کریں گی تو کل کو تمہاری شادی کے لیے جہیز اکٹھا کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اسی لیے تم اسکول میں نوکری کر لینا جبکہ میں کسی کے گھر میں کام کاج کر لیتی ہوں۔ ویسے بھی گھر میں اکیلی اور فارغ رہوں گی تو ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا، پریشانی میں ایسا نہ ہو کہ میں کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ جیسا آپ کا دل چاہتا ہے وہ کریں۔ دوسری صبح میں نے اپنا ضروری سامان لیا اور نقاب کر کے باہر گلی میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ مالک مکان اپنے دروازے پر کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے عجیب سی شعاعیں نکل رہی تھی۔ مجھ سے تو اس کے چہرے کی طرف دیکھا بھی نہ جاتا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے پاس سے گزر کر آگے آ گئی۔ اب میرا رخ ایک اسکول کی طرف تھا۔ پھر میں اسکول میں گئی۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا جہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہاں کے پرنسپل نے مجھے بتایا کہ فی الحال ہمارے اسکول میں ٹیچر کے لیے کوئی جگہ نہیں، اگر ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ وہاں سے مایوس ہو کر میں 1-2 اور اسکولوں میں بھی گئی، لیکن وہاں پر بھی مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی اور دھوپ سے میری حالت بری ہو گئی۔ صبح ناشتہ بھی نہ کیا تھا، پیدل چل چل کر ٹانگیں بری طرح درد کر رہی تھی۔ جب میں گھر گئی تو گھر پر چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر غصہ آیا، سوچنے لگی کہ یہ اماں یقیناً اپنے لیے کام ڈھونڈنے گئی ہوں گی، انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ میں کسی بھی وقت واپس آ سکتی تھی۔ ابھی میں وہاں کھڑی ہی تھی کہ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی بھاری آواز سنائی دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو مالک مکان کھڑا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، یوں گلی میں کھڑا ہونا مناسب نہیں، آپ میرے گھر چلی جائیں، وہاں جا کر بیٹھ جائیں۔ مجھے بھی یوں گلی میں کھڑا ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے سر جھکایا اور اس کے گھر چلی گئی۔ پورا گھر گندگی سے اٹا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کئی سالوں سے صفائی نہ کی ہو۔
فرنیچر اور صوفے وغیرہ کی حالت بھی بہت بری ہو رہی تھی۔ سارا سامان بہت قیمتی اور مہنگا لگ رہا تھا، مگر صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گھر کی حالت بہت بری تھی۔ تبھی میری نظر کچن پر پڑی، جہاں پر گندے برتنوں کا ڈھیر تھا۔ لگتا تھا کہ 2-4 مہینے سے برتن ہی نہ دھوئے ہوں۔ میں سر جھکا کر بیٹھی تھی، جب ہی مالک مکان دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہوتی تھی۔ میں تھکی ہوئی اور پریشان بھی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، لیکن اماں تھیں کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی مجھے باہر اماں کی آواز آئی تو میں نے شکر ادا کیا۔ میں فوراً ہی باہر آنے لگی۔ مالک مکان کی آواز سن کر میں رک گئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانا تھا جو وہ مجھے دے رہا تھا۔ میں نے انکار کیا تو وہ کہنے لگا کہ آپ تھکی ہوئی اور پریشان لگ رہی ہیں، اس حالت میں کھانا کیسے بنائیں گی؟ میں اپنے لیے لایا تھا تو سوچا آپ لوگوں کے لیے بھی لے کر آ جاؤں۔ میں نے جھجکتے ہوئے کھانا لے لیا تھا۔ پھر میں نے اور اماں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ کیا ضرورت تھی آپ کو اتنی دور جانے کی؟ کتنی دیر میں واپس آئی ہیں؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں کہنے لگیں کہ کیا کروں، آج جیسے ہی کام ڈھونڈنے نکلی تو ایک بڑی بیگم صاحبہ کے ہاں مجھے کام مل گیا۔ اس نے آج ہی مجھے کام کرنے کا کہا تو میں اسے انکار نہ کر سکی، لیکن جلدی چھٹی لے کر آ گئی۔ کل صبح سویرے 8 بجے جایا کروں گی اور شام کو 4 بجے آیا کروں گی۔ اماں خوش تھیں کہ پہلے دن ہی انہیں کام مل گیا تھا۔ پھر میں مایوسی سے اماں کو کہنے لگی کہ مجھے نوکری نہیں ملی۔ اماں میرا اداس چہرہ دیکھ کر کہنے لگی فکر نہ کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری لاڈلی بیٹی یوں سڑکوں پر دھکے کھاتی نوکری ڈھونڈتی پھرے۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں مالک مکان کچھ عجیب سا دکھائی دیتا ہے۔ آج میں اس کے گھر گئی تو پورا گھر گندگی سے اٹا ہوا تھا، کچن بھی انتہائی گندگی کی حالت میں تھا۔ ایسے لگتا ہے جیسے اسے صفائی کرنے کا کوئی شوق نہیں اور نہ ہی اس نے کوئی کام والی رکھی ہوئی ہے۔ کیا یہ اکیلا رہتا ہے؟ اماں کہنے لگی کہ ہاں، لگتا ہے اس نے شادی نہیں کی، حالانکہ بہت رئیس نظر آتا ہے۔ ویسے ہماری گلی میں تو زیادہ لوگ بھی نہیں رہتے جو اس کے بارے میں ہم کچھ کسی سے پوچھ سکیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں۔ پھر آدھی پہر کو میری آنکھ لگ گئی تھی۔ ہم دونوں دروازہ بند کر کے سوئے تھے۔ اچانک ہی میری آدھی رات کو آنکھ کھلی جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے بند دروازے کا ہینڈل گھمایا ہو۔ شاید کوئی باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں۔ میں اماں کو جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی، لیکن اماں تھی کہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ میں ہی کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی اور دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میں دروازے کی جھریوں میں سے باہر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دروازہ کھولنے والا کون تھا۔ پھر تھوڑی دیر گزر گئی اور کسی نے دوبارہ سے ہینڈل کھولنے کی کوشش نہ کی تھی۔ میں نے ہی دروازہ کھول کر باہر صحن میں دیکھا جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سب میرا وہم تھا یا پھر حقیقت میں ایسا ہوا تھا؟ اب میں سر پکڑ کر دروازہ بند کر کے اندر بیٹھی رہی۔ عجیب سی وحشت اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاید نیا گھر ہونے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح اماں نے کام پر جانا تھا۔ میں جلدی ناشتے میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ اچھا بیٹا، تم سارے گھر کا کام کاج سمیٹ لینا، میں کام پر جا رہی ہوں۔ میں نے انہیں اللہ حافظ کہا اور دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ پورے گھر کی صفائی میں جٹ گئی۔ مجھے شروع سے ہی صفائی کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں پورا گھر چمک رہا تھا۔ کچن بھی صاف ستھرا کر کے ابھی میں بیٹھی ہی تھی کہ اچانک ہی دروازہ بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو مالک مکان دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں سامان لے کر آیا تھا، کھانے پینے کا سامان ہے، آپ لوگوں کے کام آئے گا۔ میں نے دیکھا جب اس کے ہاتھ میں راشن کا تھیلا تھا۔ اس کی اس مہربانی پر میں حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی کہ نہیں، آپ یہ رکھ لیں، ہم دونوں ماں بیٹی اپنی ضرورت خود ہی پوری کر لیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں، کیونکہ میں باہر سے ہی منگا کر کھاتا ہوں۔ میں نے آج تک کوئی بھی خود سے چیز گھر میں نہیں بنائی ہے، یہ میں آپ لوگوں کے لیے لایا تھا۔ اب اس نے دہلیز پر وہ سامان رکھا اور خود واپس چلا گیا۔ میں حیران پریشان یوں راشن کا تھیلا اٹھا کر اندر آ گئی۔ شام کو اماں آئیں تو میں اماں سے مالک مکان کی مہربانی کا ذکر کرنے لگی کہ کس طرح سے وہ سامان لے کر گھر کے باہر رکھ گیا تھا۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ ہاں، بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ اماں کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ بیوہ عورت ہیں۔ دوسرے دن اماں کے کام پہ جانے کے بعد میں کام کاج نمٹا کر فارغ بیٹھی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ مالک مکان کے گھر جا کر بھی صاف ستھرائی کر دیتی ہوں۔
न जाने वो बेचारा इतनी गंदगी में कैसे रहता होगा। यही सोचकर मैं नीचे चली आई। दरवाजा खुला था लेकिन मालिक मकान नजर नहीं आ रहा था। फिर जल्दी जल्दी हाथ चलाकर पूरे घर की सफाई करने लगी। 1-2 घंटे की मेहनत के बाद ही पूरा घर चमक रहा था। अभी मैं किचन साफ कर रही थी कि अचानक ही वो दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। मैं उसे देखकर घबरा गई। वो कहने लगा, आपको क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? मुझे तो इसी तरह रहने की आदत है। मैं कहने लगी कि सफाई भी तो जरूरी है। अगर गंदगी घर में हो तो शैतानी मखलूकात घर में बसेरा करने में वक्त नहीं लगाती। मेरी बात सुनकर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। मैं महसूस कर रही थी जैसे वो मुझे बहुत गौर से देखता है। मैं उसकी आंखों से अक्सर घबराया जाया करती थी। फिर एक रात में सोई तो अचानक ही मेरे कानों में किसी के चलने की आवाज आई। मैं अम्मा को देखने लगी। वो अपनी चारपाई पर बेखबर सो रही थी। ऐसे लगा जैसे सहन में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उस दिन वाले वाकये के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए मैंने अम्मा से भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि किसी ने हमारे कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। काफी देर तक कदमों की चाप सुनाई देती रही। फिर खामोशी हुई तो मैं भी हिम्मत करके उठी और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। रात की सियाही चारों तरफ फैली हुई थी। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी मैं और अम्मा अंदर कमरे में ही सोते थे, क्योंकि मुझे बाहर सहन में सोने से डर लगता था। फिर मैं छत की छोटी दीवार से बाहर निकली और गली में झांकने लगी। अचानक ही मेरी नजर एक लंबे चौड़े वजूद पर पड़ी जो गली में खड़ा था। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो कोई और नहीं बल्कि यही मालिक मकान था। जहन में ख्याल आया, क्या यही हमारे सहन में मौजूद था? लेकिन दिल इस बात से इनकारी था कि कोई ऐसी ओछी हरकत कर सकता था ये। दूसरी सुबह अम्मा काम पर जाने लगी तो मैंने अम्मा को कह दिया कि अम्मा, मुझे आपसे बात करनी है। अम्मा उजलत में थी, कहने लगी, ठीक है, शाम को बताना, अभी मैं काम पर जा रही हूँ, आज तनख्वाह मिलने वाली है। शाम को अम्मा काम से लौटी तो परेशान सी थी। मैं अम्मा से कहने लगी कि अम्मा क्या हुआ, तेरा चेहरा आज क्यों उतरा हुआ है? तो अम्मा कहने लगी कि आज बेगम साहिबा ने मुझसे अजीब सी बात की है। जब मैंने उन्हें बताया कि हम उस घर में रहते हैं तो कहने लगी कि वो घर तो आसेब ज़दा है, तुम दोनों माँ बेटी भला कैसे इस घर में रह रहे हो? मैं बेगम साहिबा से कहने लगी कि हमें तो आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तो कहने लगी कि नहीं, इस घर में रहने वाले तो कई साल पहले उसे छोड़कर चले गए थे और आज तक इस घर में कोई भी नहीं रह सका। 20 सालों से ये घर खाली पड़ा था। तुम्हें न जाने किसने कहा कि इसमें रहो। मैं भी अम्मा के मुंह से ये बात सुनकर हैरान थी। फिर अम्मा से कहने लगी, अम्मा, ये सब लोगों के डराने के हरबे होते हैं। आपकी बेगम साहिबा ने भी बस जो लोगों के मुंह से सुना वो आपको बता दिया। लेकिन अम्मा मुझे कहने लगी कि नहीं अतिया बेटी, मेरी बेगम साहिबा ऐसी नहीं है, वो बहुत नेक और दीनदार हैं, वो कोई झूठी बात मुझसे कह ही नहीं सकती। फिर दूसरे दिन जैसे ही अम्मा काम पर गई तो मैंने इस बात का जिक्र मालिक मकान से करना ज़रूरी समझा, इसीलिए मैं उससे ये बात पूछने उसके घर चली गई। वो मेरी बात सुनकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मगर इस घर में आसेब रहते भी हैं तो क्या हुआ, आखिर वो भी तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं। फिर मैं उसे कहने लगी कि रोज़ाना मुझे अपने घर में अजीब सी आहटें महसूस होती हैं। कभी कोई कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो कभी कोई सहन में चलता फिरता है। कहीं वो आप तो नहीं? जवाब में उसने अपने कानों को हाथ लगा दिए। फिर कहने लगा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा नहीं कि रात को लोगों के घरों में झांकता फिरूं। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे धीरे धीरे मेरे और उस मालिक मकान के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बनता जा रहा है। अब मैं दिन में एक दफ़ा उससे बात ना कर लेती तो मुझे सुकून ही ना मिलता था। इसी तरह वो भी अम्मा के जाने के बाद मेरी खबरगिरी करने आ जाया करता था, लेकिन दरवाजे पर ही खड़ा रहता, अंदर ना आता था। मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी मर्द को अब्बा के अलावा चाहा नहीं था। अब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस मालिक मकान को पसंद करने लगी हूँ। उसकी एक झलक देखने के लिए मैं छत की मुंडेर पर खड़ी रहती। जैसे ही वो गली में चलता फिरता नजर आता तो मैं उसे देखकर खुश हो जाती। फिर एक दिन मेरी सालगिरह थी। अब्बा हर साल मेरी सालगिरह याद रखते थे और वो इस खुशी में केक भी लेकर आते थे, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं थे, इसलिए मैं उदास थी। अम्मा से इस बात का जिक्र भी नहीं करना चाहती थी कि वो एक अहम दिन भूल कर बैठी हैं। उस दिन भी वो हंसते मामूल काम पर चली गई थी। मैं सारा काम काज करके उदासी से कमरे में लेटी थी, जब ही दरवाज़ा बजने लगा। उठकर दरवाज़ा खोला तो वो मालिक मकान दरवाजे पर हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। उसने वो गुलदस्ता मेरे हाथ में थमाया और कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ।
میں حیران تھی کہ اسے بھلا کیا پتا کہ آج میری سالگرہ ہے، لیکن اس کے دیے ہوئے پھولوں نے مجھے خوشی دی تھی۔ ایک صبح میں سو کر اٹھی تو مجھے نیچے گھر میں عجیب سی چہل پہل محسوس ہوئی۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں آج نیچے اتنا شور کیوں ہے؟ تو اماں کہنے لگی لگتا ہے مالک مکان کے رشتہ دار آئے ہیں۔ مجھے بھی انہیں دیکھنے کا تجسس تھا، اسی لیے اماں کے جانے کے بعد میں نیچے چلی آئی۔ یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مالک مکان کو مدد کی ضرورت ہو، آخر کو اتنے مہمان آئے ہیں، ضرور کھانا وغیرہ پکانا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نیچے گھر میں چلی آئی۔ جیسے ہی گھر کے اندر آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ نہایت ہی خوفناک شکل کی ایک بوڑھی عورت بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں نے آج تک اتنی بدصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر تو جیسے میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ مجھے وہاں کھڑے دیکھ کر مالک مکان آیا، پھر کہنے لگا کہ یہ میری ماں ہے۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ ماں اتنی بدصورت اور بیٹا اتنا خوبصورت، ان دونوں میں اتنا تضاد دیکھ کر میری حیرت بجا تھی۔ پھر دوسرے کمرے سے ایک کالی ہیبت ناک نوجوان لڑکی نکلی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال اور خوب سرخ آنکھیں تھیں۔ وہ لال انگارہ آنکھوں سے مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی، پھر نفرت بھرے لہجے میں نہ جانے اس جن ذات سے کیا کہنے لگی، کیونکہ اس کی زبان مجھے بالکل بھی سمجھ نہ آئی تھی۔ میں چپ چاپ سہمی ہوئی وہاں کھڑی تھی۔ اس سے زیادہ کچھ اور دیکھنے کی سکت مجھ میں نہیں تھی، اسی لیے واپس بھاگتی ہوئی اپنے گھر اوپر آ گئی۔ دل بری طرح کانپ رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ انسان نہیں تھے بلکہ کسی اور دنیا کی مخلوق تھی۔ لمبے لمبے ناخن اور انتہائی خوفناک شکل، جنہیں دیکھ کر کوئی بھی انسان ڈر جائے۔ اماں جیسے ہی شام کو لوٹی تو میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں تو نے مالک مکان کے رشتہ دار دیکھے ہیں؟ کتنی خوفناک شکل کے ہیں۔ تو اماں کہنے لگی کہ ہاں، انہیں دیکھ کر تو میں بھی حیران رہ گئی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ تجھے کوئی ضرورت نہیں نیچے جانے کی، نہ جانے کہاں سے آئے ہیں، عجیب سے لگ رہے ہیں۔ پھر اس رات میں سوئی تو آدھی رات کو میری عجیب سی بدبو سے آنکھ کھل گئی۔ دروازہ کھول کر میں باہر صحن میں آئی تو ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ اتنی بدبو اور اتنا تعفن، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نیچے گوشت بھون رہا ہو، لیکن وہ بدبو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ اماں کو اٹھا کر پوچھوں کہ یہ لوگ نیچے کیا کر رہے ہیں۔ تبھی منڈیر سے جھانک کر میں نیچے گلی میں دیکھنے لگی۔ میرے منہ سے چیخیں نکلتی رہ گئی، کیونکہ میں نے دیکھا جب وہ جوان لڑکی گلی میں کھڑی مرغیوں کو ذبح کر رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کون سا وقت ہے مرغیوں کو کاٹ کر پکانے کا۔ اس کی اس حرکت نے مجھے عجیب سا خوف دلا دیا تھا۔ یقیناً یہ سب نیچے اس وقت کھانا بنا رہے تھے۔ پھر جب تک مالک مکان کے ہاں وہ مہمان رہے، عجیب سی حرکتیں ہوتی۔ کبھی رات کو بدبو آ رہی ہوتی، کبھی خوب زور زور سے ہنسنے کی آوازیں، کبھی ایسے لگتا جیسے بہت سارے بچے مل کر اچھل کود کر رہے ہیں۔ عجیب سا شور شرابہ آدھی رات تک نیچے گھر میں مچا رہتا۔ پورا دن تو خاموشی چھائی رہتی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو شور و غل کا طوفان مچ جاتا۔ کافی دن تک رہنے کے بعد بالآخر وہ سب چلے گئے تھے۔ اب پھر گھر میں خاموشی اور سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر ایک دن اماں کے جانے کے بعد مالک مکان اوپر آیا تو میں اس سے کہنے لگی کہ یہ مہمان کون تھے اور راتوں کو اتنی عجیب حرکتیں کیوں کر رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ میری خالہ اور منگیتر تھی، وہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ مجھے تو بچوں کی آوازیں بھی آتی تھی، لیکن ان کے ساتھ کوئی بچہ نہ تھا۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی تھی۔ اب پہلے کی طرح گھر میں سکون تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی آیا ہی نہ ہو۔ اب اس گھر میں رہتے رہتے 1 سال ہو گیا تھا۔ اس 1 سال میں میرے دل میں مالک مکان کے لیے محبت کی شدتیں جاگ اٹھی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ پھر ایک دن اماں مجھے کہنے لگی کہ میں تیری شادی کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ بیگم صاحبہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو میں تمہاری شادی کروانے میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ کیا ہی اچھا ہو یہ مالک مکان مجھ سے شادی کر لے، اس طرح ہمیشہ سے میں اماں کے ساتھ اسی گھر میں رہوں گی اور مجھے یہاں سے رخصت ہو کر کسی دوسری جگہ بھی نہ جانا پڑے گا۔ پھر ایک دن مجھے بہت حیرت ہوئی جب اماں نے مجھے بتایا کہ وہ مالک مکان تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تو بھی اسے پسند کرتی ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ میں اماں کی بات کا بھلا کیا جواب دیتی، اسی لیے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اماں سمجھ گئیں کہ میں بھی اسے پسند کرتی ہوں، اسی لیے انہوں نے بھی زیادہ بات نہیں کی۔ وہ اپنا رشتہ میری اماں سے لینے اکیلا ہی آیا تھا۔ میری اماں اسے کہنے لگی کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ نہیں ہیں تو وہ رشتہ دار جو اس دن آئے تھے انہیں ہی بلا لو، میں ان کی موجودگی میں اپنی بیٹی کی منگنی تمہارے ساتھ کر دوں گی۔
وہ کہنے لگا کہ پہلے میری منگنی اسی کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، وہ میری خالہ ہیں، لیکن جب سے میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں انہیں اس بارے میں بتاؤں گا تو وہ میرے ساتھ ہر تعلق ختم کر لیں گی، اسی لیے میں ان سے چھپ کر یہ رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ اب پھر اماں اس کی اس بات پر راضی ہو گئی۔ پھر اماں نے مجھے اس کے نام کی انگوٹھی پہنا دی، یوں میرا اور اس کا رشتہ پکا ہو گیا۔ میں اپنے دل ہی دل میں خوش رہنے لگی تھی، ہر وقت یہی سوچتی کہ ان قریب میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی، پھر میں اسی گھر میں اماں کے ساتھ خوش رہوں گی۔ ایک دن میں سوئی تو اچانک سے ہی مجھے اپنی چارپائی ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نیند میں تھی جب اچانک میرے بازو پر کسی نے زور سے نوچا تھا۔ میں چیختی ہوئی اٹھی تھی، اماں بھی گھبرا کر اٹھی۔ میں نے اپنے بازو کو دیکھا جہاں پر گہرا سرخ رنگ کا نشان تھا۔ ابھی تک ان ناخنوں کی چبھن میں اپنے بازو میں محسوس کر رہی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، کسی کیڑے نے کاٹ لیا کیا؟ میں اماں سے کہنے لگی، نہیں نہیں اماں، مجھے کسی نے ناخنوں سے نوچا ہے۔ اماں حیران تھی، پھر کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہوگا، تجھے نیند میں ایسا محسوس ہوا ہے۔ پھر اماں نے وہاں پر مرہم لگا دیا، لیکن مجھے بھی اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اپنی چارپائی کے پاس کسی کو کھڑا ہوا محسوس کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے میں خوفزدہ سی رہنے لگی، اکثر ہی رات کو سو نہ پاتی بلکہ جاگتی ہی رہتی۔ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے ابھی کوئی میری چارپائی کے پاس آئے گا اور مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرے گا۔ پھر دوسری رات میں سوئی تو اچانک ہی مجھے اپنا وجود گھسٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا لگتا جیسے میرے ساتھ کوئی زور آزمائی کر رہا ہے، مجھے کھینچتا ہوا وہ کہیں دور لے کر جا رہا تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس میں واپس آئی تو خود کو ایک ویران سی جگہ پر پا کر حیران ہو گئی۔ میں پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ کوئی پرانا قبرستان تھا جہاں پر میں اکیلی لاوارث حالت میں پڑی تھی۔ یہاں مجھے کون لے کر آیا تھا؟ میں چیخیں مار مار کر رونے لگی تو اچانک ہی درخت سے کوئی نیچے کودا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہی بدصورت اور خوفناک چہرے والی لڑکی تھی جو اس مالک مکان کے گھر میں آئی تھی۔ وہ مجھے بڑی نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، تو نے کس حق سے میرے منگیتر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی؟ اس کے خواب آنکھوں میں سجانے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میں اس سے بچپن سے پیار کرتی ہوں اور وہ تیرے عشق میں دیوانہ ہوا پھرتا ہے۔ اگر اس کی اصلیت تجھے معلوم ہو گئی نا تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے گی۔ میں اسے دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی، پھر کہنے لگی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے بڑی خوشی سے میرے ساتھ منگنی کی ہے۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے قہقہا لگا کر ہنسی تھی، پھر کہنے لگی، تیری اس کے ساتھ شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو جانتی نہیں وہ انسان نہیں بلکہ جن زاد ہے۔ وہ اپنے پورے قبیلے کو چھوڑ کر اس مکان میں رہتا ہے کیونکہ اس مکان میں اس کے ماں باپ مرے تھے۔ وہ تمہارے ساتھ ساتھ سب لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر میں اٹک اٹک کر اس سے کہنے لگی کہ نہیں، تم جھوٹ کہہ رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایک انسان ہے۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتی رہی، پھر کہنے لگی، اچھا، جس طرح تم میری بدصورت شکل دیکھ کر ڈر گئی تھی، اسی طرح اگر اس کی اصل دیکھ لی تو اسی وقت اس سے محبت کرنا چھوڑ دو گی۔ میں بھی ایک جنزادی ہوں۔ اس کی ماں نے شروع سے ہی مجھے میرے باپ سے اس کے نام پر مانگ لیا تھا، لیکن ہمیشہ سے وہ مجھے ناپسند کرتا آیا ہے۔ وہ انسانوں کے ساتھ رہ کر ان کی طرح ہی سوچتا ہے، چاہتا ہے کہ کسی آدم زادی کے ساتھ شادی کر کے اپنی دنیا بسا لے۔ جب سے تم اس کی زندگی میں آئی ہو وہ ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس کی سوچوں پر بند نہیں باندھ سکتی۔ دیکھو، میری بات مانو اور اس جن ذات سے اپنا ہر تعلق ختم کر لو، ورنہ میں تمہیں ڈرا ڈرا کر مار ڈالوں گی۔ وہ جن زادی بڑی صفاقی سے یہ سب کہہ رہی تھی اور میں وہاں اکیلی بیٹھی اپنے آپ کو بڑی بے بسی کی کیفیت میں محسوس کر رہی تھی۔ میں سوچتی کہ اگر وہ جن زاد ہے تو اسے تو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں اس وقت کس قدر پریشانی میں مبتلا ہوں۔ میں آنکھیں بند کر کے اسے یاد کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہر طرف گرد و غبار اڑا تھا۔ میں نے دیکھا جب وہ جن زاد اس جن زادی کے سامنے کھڑا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ میرے دل کی آواز سن چکا تھا۔ وہ دونوں غصے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ جن زاد اسے کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جن زادی بھی نہایت غصے میں تھی، کہنے لگی، دیکھنا، میں اس لڑکی کو مار ڈالوں گی، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں اسے بھی زندہ نہیں رہنے دوں گی۔
वो दोनों ही बड़ी गजबनाकी से आपस में लड़ रहे थे। मैं वहां से उठी और पागलों की तरह भागती हुई वापस घर आई। सुबह का उजाला फैलने को था। मैंने अम्मा को झंझोड़ झंझोड़ कर उठाया और कहने लगी, अम्मा जल्दी उठो, हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है। अम्मा नींद से भरी आंखें लेकर हैरत से मुझे देख रही थी। फिर कहने लगी, क्या हुआ तुझे? मैं कहने लगी, अम्मा ये मालिक मकान एक जिनजाद है, हम आसेब ज़दा घर में रह रहे हैं, इसने हमारे साथ धोखा किया है। अम्मा हैरान परेशान थी। फिर मेरी बात सुनकर उठी और कहने लगी, तुझे ये बात कैसे पता चली? तू पागल तो नहीं हो गई? कैसी अजीब बातें कर रही है? मैं रोते रोते अम्मा को कहने लगी कि अम्मा तुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या अजीब वाक़यात पेश आ रहे हैं। मैंने तुझे इस बारे में कभी भी नहीं बताया, सिर्फ इस वजह से कि कहीं तू परेशान ना हो जाए। लेकिन रात को जो मैंने अपने कानों से सुना है, इसके बाद तो मैं किसी भी सूरत इस मकान में नहीं रहूंगी। अब मैंने जल्दी जल्दी अम्मा के साथ मिलकर अपना सारा सामान उठाया और ये घर छोड़कर हम जाने लगे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मालिक मकान सामने मौजूद था। हमें यूं सामान ले जाते हुए देखकर कहने लगा, हाँ मैं एक जिनजाद हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपने अमल से किसी इंसान को तकलीफ नहीं दी है। आपसे पहले भी कई लोग इस घर में किराए पर रहते आए हैं। हमेशा मैंने उनकी मदद की और उनके बारे में कभी कुछ गलत ना सोचा। आपकी बेटी को देखा तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं इससे शादी करने के ख्वाब देखने लगा। आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। मैं आज के बाद आपके सामने नहीं आऊँगा। बस आपकी बेटी से इतनी गुजारिश है कि मेरी असलियत किसी पे जाहिर ना करना। सर झुकाकर बोलता वो बड़ा मायूस लग रहा था। अब अम्मा के तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया। फिर उस मालिक मकान ने हमें उस घर से जाने ही ना दिया, बल्कि हमारा सारा सामान ज़बरदस्ती वापस रखवा दिया। अब तो मैं और अम्मा बुरी तरह फंस चुके थे। हमारे पास कोई और चारा नहीं था कि हम उस जिनजात के साथ उसी मकान पर रहने में मजबूर थे। फिर एक दिन अम्मा चुपके से उस इलाके के मौलवी साहब के पास गई और उनसे इस बारे में पूछा कि इस मकान में क्या हुआ था जिसकी वजह से वो आसेब ज़दा है। वो जिनजात तो हमें उस मकान को छोड़ने ही नहीं दे रहा। फिर मौलवी साहब ने अम्मा को बताया कि बरसों पहले ये जगह खाली थी। यहाँ पर एक दरख्त था। लोग कहते थे कि वो दरख्त आसेब ज़दा है, वहाँ पर एक ख़ानदान बसता है। लेकिन फिर एक आदमी आया और उसने वो जगह ख़रीद ली। अब उस आदमी ने मकान बनाने के लिए सबसे पहले उस दरख्त को काटना ज़रूरी समझा, क्योंकि उसे काटे बिना मकान को तामीर करना मुमकिन नहीं था। लोगों ने उसे इस हरकत से बाज रखना चाहा, लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी और वो दरख्त काट दिया। फिर वो दरख्त तो कट गया, लेकिन उसकी जड़ें अभी भी ज़मीन में बाकी थी। सुना था कि उसके अंदर से कई दफ़ा बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी। शायद किसी जिन्नात ने अभी अभी किसी बच्चे को जन्म दिया था। अब तो लोगों में शदीद खौफ व हरास फैल गया था। फिर उस मालिक मकान ने फैसला किया कि क्यों ना इस ज़मीन को खोदकर इस दरख्त की जड़ें भी यहाँ से निकाल दी जाएं, ताकि वो दोबारा यहाँ परवरिश ना पा सके। उसका ये फैसला खासा संगीन था और नामुनासिब भी। उस ज़मीन को खोलकर उसने उस दरख्त की जड़ें भी वहाँ से निकाल दी, लेकिन उस रात बहुत बड़ा तूफ़ान आया था। कहते हैं कि लोगों के अंदर बुरी तरह से खौफ व हरास फैल गया था। ऐसे लगता जैसे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। फिर उस मालिक मकान ने वहाँ 2 मंजिला घर तो तामीर कर दिया, लेकिन उसे उस घर में रहना नसीब ना हुआ, क्योंकि वो सिर्फ 1 महीना ही इस घर में रह पाया था। वहाँ के रहने वाले जिन्नात ने उसका जीना हराम कर दिया। वो किसी सूरत भी इस जगह को नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो कई सालों से यहाँ पर रह रहे थे। इसीलिए उन्होंने मालिक मकान और उसके ख़ानदान को इतना डराया कि वो इस घर को रातों रात खाली करने पर मजबूर हो गए। अब इसे कोई ख़रीदने पर भी राज़ी नहीं था। फिर सुना था कि कई सालों बाद एक शख्स वहाँ चुपचाप आकर रहने लगा था। कोई उसके बारे में नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया था और कौन था। ना ही वो ज़्यादा किसी से बात करता, लेकिन जो भी गरीब और लाचार मजबूर इंसान उसके पास घर किराए पर रहने आता, तो वो बखुशी उसे उस घर में रहने की इजाज़त दे देता था। न सिर्फ ये, बल्कि उनकी मदद भी करता था, बल्कि जब वो उस घर को छोड़ कर जाते तो माला माल होकर जाते थे। कहते हैं कि जो भी किराएदार उस घर में रहने के लिए आता है, वो जिनजात सिर्फ उन्हीं को नजर आता है और किसी को भी नहीं। हो सकता है कि वो जिनजात तुम माँ बेटी पर भी इसी वजह से मेहरबान हो गया हो, क्योंकि तुम भी लावारिस और बेवा औरत थी। अम्मा ने मौलवी साहब की बताई हुई सारी बातें मुझे आकर बताईं, तो मैं हैरान परेशान रह गई थी। हो सकता है कि इस जिनजात के माँ बाप इस हादसे में मर गए हों, जिसकी वजह से वो ये तकलीफ भूल ना पाया हो। लेकिन अब अम्मा और मैं शदीद दहशतज़दा थे।
ہم یہ مکان ہر صورت چھوڑ کر جانا چاہتے تھے، لیکن اس جن ذات کا خوف ہمیں اس بات سے روک رہا تھا۔ پھر ایک رات میں سوئی تو مجھے اوپر صحن سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے اپنے بستر سے اٹھ کر دیکھا تو ایک نوجوان لڑکی بال بکھرائے اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس گئی تو اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی کیونکہ یہ وہی جنزادی تھی جو اس جنزاد کی محبت میں گرفتار تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ دیکھو، تمہاری وجہ سے وہ مجھ سے ہر تعلق توڑ بیٹھا ہے۔ میں اسے بہت چاہتی ہوں۔ اگر اس نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنایا تو میں اپنے آپ کو آگ لگا کر مر جاؤں گی۔ تم ہی ہو جو اس جنزاد کو مجھ سے شادی کرنے پر مجبور کر سکتی ہو۔ میں حیرت اور خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھلا میں اسے کیسے مجبور کر سکتی تھی؟ اب اماں نے چپکے چپکے دوسرا گھر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اماں اور میرا ارادہ تھا کہ ہم ایک رات چپکے سے یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے کیونکہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر اس رات جب ہم اپنا سامان اٹھا کر اس گھر سے باہر جا رہے تھے، اچانک ہی سفید کپڑوں میں ملبوس وہی جنزاد ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ حیرت سے ہمیں دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، آپ دونوں اکیلی خواتین رات کے اس پہر سامان اٹھا کر کہاں جا رہی ہیں؟ میں کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، آج ہی واپس لوٹا ہوں۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، کیا آپ جنزاد نہیں ہیں؟ وہ میری بات پر حیران ہوا، پھر کہنے لگا، کون جنزاد؟ میں یوسف ہوں۔ آج سے 1 سال پہلے ہی میں نے یہ مکان خریدا تھا اور میں اس مکان میں تنہا رہتا ہوں کیونکہ میرے ماں باپ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں۔ یہاں میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، اسی لیے ایک شہر سے دوسرے شہر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ میں نے ایک شخص کو کہہ رکھا تھا کہ اگر میرے پیچھے سے کوئی مکان کرائے پر لینے آئے تو اسے دے دیجیے گا کیونکہ میں یہ گھر خالی نہیں چھوڑتا۔ پہلے بھی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آسیب زدہ ہے، اسی وجہ سے مجھے کسی نے کہا تھا کہ گھر خالی چھوڑنا مناسب نہیں، تبھی میں کوئی نہ کوئی کرایہ دار اس میں رکھ لیتا ہوں۔ یہ سب ہمارے ساتھ عجیب ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جنات اسی انسان کے روپ میں اس گھر میں رہ رہا تھا اور اسی نے ہمیں یہ گھر کرائے پر دیا تھا۔ اب وہ اماں سے کہنے لگا، اماں جی، آپ میری ماں جیسی ہیں، میں ہرگز آپ کو یوں اکیلے رات کو باہر جانے نہیں دوں گا۔ اگر آپ نے یہ گھر چھوڑنا ہی ہے تو صبح کے وقت چلی جائیے گا۔ اب ہم ایک بار پھر سے اس مکان کے اندر آ گئے تھے۔ پے در پے ہونے والے حیرت انگیز واقعات نے جیسے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو اماں اس کے پاس گئیں اور اسے سارے واقعات سے آگاہ کیا کہ کس طرح سے ایک جنزاد اس گھر میں رہ رہا تھا جس نے نہ صرف میری بیٹی کو پسند کر کے اس سے اپنا رشتہ بنا لیا بلکہ تمہاری غیر موجودگی میں وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی یہاں لاتا رہا ہے۔ وہ یہ باتیں سن کر بالکل بھی حیران نہیں ہوا، کہنے لگا، ہاں میں نے سنا ہے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، اس میں رہنے والا جنزاد کبھی کبھی کسی روپ میں آ جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بڑے آرام سے یہاں رہ سکتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ میں بھی یہاں ایک عرصے سے رہ رہا ہوں، مجھے اس کی موجودگی سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کے مصداق، ہم ماں بیٹی ایک بار پھر سے عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے جب اس نوجوان نے اماں سے میرا ہاتھ اپنے لیے مانگا، پھر کہنے لگا، میں ایک اچھی اور شریف لڑکی کی تلاش میں تھا کیونکہ اکیلے رہ رہ کر میں تنگ آ گیا ہوں۔ کتنے دن گھر کی صفائی ہی نہیں کر پاتا اور کچن بھی ہر وقت گندا رہتا ہے، اسی وجہ سے کھانا کھانے کو دل بھی نہیں کرتا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں اس کا گندگی سے اٹا ہوا گھر اور گندا کچن گھوم گیا تھا۔ وہ یقیناً صحیح کہہ رہا تھا۔ پھر اماں نے 4 آدمیوں کی موجودگی میں سادگی سے میرا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیا۔ میں یہ سوچ کر اداس تھی کہ جس سے میں محبت کرتی آ رہی تھی وہ انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد تھا، لیکن یہ سوچ کر خوش بھی تھی کہ وہ اپنی اسی منگیتر کو اپنا لے گا جو اس سے بچپن سے محبت کرتی آئی تھی۔ میرے دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی کہ اماں کو چھوڑ کر میں کہیں بھی نہ جاؤں، اس لیے رخصت ہو کر میں اسی شخص کے ساتھ نیچے والے گھر میں آ گئی تھی۔ اب میں بڑے آرام سے اس گھر میں ایک عیش بھری زندگی گزار رہی تھی۔ میرے شوہر کا اچھا خاصا کاروبار تھا، روپے پیسے کی مجھے کوئی کمی نہ تھی، لیکن ایک خلش آج بھی مجھے تنگ کرتی کہ کاش وہ جنزاد میری زندگی میں نہ آیا ہوتا اور نہ ہی مجھے محبت میں یوں دھوکہ ملتا۔ کچھ بھی تھا، میں اس کی محبت میں تو مبتلا ہو گئی تھی، اس کی سچائی جانے بغیر۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میرا شوہر ہاتھوں میں ڈھیروں سامان لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ میری ہر ضرورت بن بولے ہی پوری کر دیا کرتا تھا۔ اللہ نے مجھے ڈھیروں سکون اور خوشیاں عطا کر دی تھی۔
اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔